اور سیاسی بھیک کی تحریک ہے ان کی طرف سے، اور میں تفصیل کے اپنی دلائل رکھوں گا آپ کے سامنے۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو ان کے کئی حواری اس وقت کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو افراد پر تنقید کی ہے، ان کا اداروں کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں ان کی تاریخ رکھ کر یہ ثابت کروں گا کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ کسی فرد سے نہیں ہے، ان کا مسئلہ اداروں کے ساتھ ہے۔ میاں نواز شریف کی ساری سیاست جو ہے وہ افراد سے نہیں، اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست رہی ہے۔ بولے اس دن انہوں نے سوال پوچھے جی کہ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو آج میاں صاحب سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں سوال پوچھنے والے؟ آپ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، آپ وہ شخص ہیں جس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے جھوٹا اور امانت میں خیانت کرنے والا ڈکلیئر کر کے آپ کی وزارت عظمیٰ سے آپ کو باہر پھینکا تھا۔ آپ ایک قیدی ہیں، سزا یافتہ قیدی ہیں جو مکر اور فریب کر کر بھاگ کر ملک سے لندن میں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں سوال پوچھنے والے؟ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے، اور میاں صاحب آپ کے سوالات جو آپ سے پوچھنے ہیں ان کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن ان میں سے چند سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے۔ یہ جو ساری آپ کو آج کل جمہوریت یاد آ رہی ہے اور یہ اداروں کا رول نہیں ہونا چاہیے، ذرا یہ بتائیے میاں صاحب، آپ سے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ جس وقت جنرل جیلانی کے بوٹ چاٹ رہے تھے آپ وزارت لینے کے لیے پنجاب کے اندر، اس وقت آپ کو آئین نہیں نظر آیا تھا؟ جس وقت آپ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا تھا جمہوریت کا؟ چلیں آپ کو شروع میں موقع مل گیا، سیاست میں آنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، آپ نے حصہ لے لیا، لیکن اس کے بعد جس وقت آپ کی ہی پارٹی کے وزیر اعظم کو، محمد خان جنیجو کو، اسی ملٹری ڈکٹیٹر نے برخاست کیا، تو میاں صاحب آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ کیا آپ اپنی جمہوری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یا ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ میاں صاحب آپ اس ڈکٹیٹر کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے اس ڈکٹیٹر سے کہلواتے ہیں کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یہ ضیاء الحق جو ہیں یہ آئین کی سربلندی کے لیے بات کر رہے تھے یا جمہوریت کے لیے بات کر رہے تھے؟ اس کے بعد آپ کی آئی جی آئی بن گئی، آپ نے پیسہ تک لے لیا، پیسہ لینے سے آپ نے گریز نہیں کیا، الیکشن کے اندر دھاندلی کرائی گئی، آپ نے خوشی خوشی وہ ساری دھاندلی قبول کی، اور آپ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ بن گئے۔ اس کے بعد آپ وزیر اعظم بنے، اسی مداخلت کے نتیجے میں آپ کو اس وقت نہیں نظر آئی۔ چلیں یہ پرانی باتیں ہوئیں، چلیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت آپ نادان تھے، اب آپ راہ راست پہ آ گئے۔ آپ نے اس کے بعد جا کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا، لیکن میاں صاحب یہ کیا ہوا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد ملک میں دوبارہ واپس آنے کے بعد وہ معاہدہ کر کے جو دستخط کر کے گئے تھے، جس کے بارے میں 8 سال جھوٹ بولتے رہے کہ معاہدہ نہیں ہوا، آپ واپس آئے، اور جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی، میں تو حیران رہ گیا آپ کی باتیں سن کے، کمال جیسی منافقت آپ کرتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے نہ کی ہو۔ آپ کو یوسف رضا گیلانی کا دکھ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا۔ میاں صاحب آپ تھے وہ پٹیشنر، کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں آپ پہنچ گئے تھے اسی یوسف رضا گیلانی کے خلاف، آپ اس وقت بھی نہیں سمجھ میں آئے۔ چلیں اس کے بعد آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو، اس کے بعد آپ کی سیاست سے آپ کو فارغ کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے کر دیا، آپ نے سارے پنجاب کے اندر، باقی تو آپ اس کے علاوہ ملک میں سیاست کو زیادہ کرتے نہیں ہیں، پنجاب کے اندر آپ جلسے کرتے پھیلے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور جس کے خلاف آپ کو کر رہے تھے وہ کون تھا؟ وہ یہی آرمی چیف تھے، یہ کوئی نئے آرمی چیف نہیں آئے ہیں۔ لیکن میاں صاحب یہ کیا ہوا کہ پچھلے سال جب اسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل آیا اسمبلی کے اندر، تو میاں صاحب آپ نے اپنی پارٹی کے ممبران کو کہا کہ ووٹ ڈالو جا کر اسی جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر، اگر انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے تھے جس کا آپ پرسوں دعائی دے رہے تھے لندن میں بیٹھ کے گجرانوالہ کے عوام کے سامنے، تو وہ ووٹ کیوں ڈالا؟ اچھا چلیں اس کے بعد پھر غلطی ہو گئی جی، ہم پھر معاف کر دیتے ہیں آپ کو، پھر آپ ابھی بھی نہیں آپ سیکھے تھے۔ اس کے بعد پہلے تک آپ کی پارٹی کے لوگ این آر او مانگتے پھر رہے تھے، میں تو ان میٹنگ میں ہوتا تھا میاں صاحب، مجھے تو پتا ہے آپ کے کون کون لیڈر، آپ کا بھائی، آپ کے لیڈران کون آتے تھے ان ملاقاتوں کرنے کے لیے، وہ کیوں بیٹھتے تھے وہاں پر؟ آپ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ میاں صاحب کیا حکومتوں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے چھپ کر ملنے کی؟ کیا ہمیں کوئی آئین میں کوئی چیز روکتی ہے فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ یہ بتائیں آپ کے کارندے کیوں آتے تھے؟ وہ آپ کے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے، وہ اپنے لیے این آر او لینے کے لیے آتے تھے۔
چلیں جی پھر بھی آپ کو نہیں اس وقت تک پتہ چلا. اس کے بعد جب آپ کی وہ جو بلیک میلنگ کیا آپ نے, وہ بلیک میلنگ بھی ناکام ہو گئی, ادھر فیٹف کے قانون بھی پاس ہو گئے, تو پھر آپ نے ایک ایلچی بھیجا اسی آرمی چیف کے پاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ پچھلے دہائی کی بات نہیں, یہ پچھلے سال کی بات نہیں, یہ پچھلے چند ہفتوں کی بات ہے. اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایلچی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جی میرے پرانے دوست تھے تو میں ان کے پاس لوڈو کھیلنے گیا تھا, اور لوڈو کھیلنے میں اتنا مزہ آیا کہ ایک ہفتے بعد پھر لوڈو کھیلنے پہنچ گئے, اور گلاب جامن بھی. اچھا نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ لوڈو کھیلنے کے ساتھ مزہ آیا آرمی چیف کے ساتھ, ان کو خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی لوڈو پسند کرتے ہیں. آپ نے ان کو بھی میٹنگ میں بلا لیا, خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں, سارے قوم کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں. آپ نے ایلچی بھیجا تھا اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے سیاسی بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے ہر کوشش کر لی, آپ نے پارلیمان میں ان قوانین کو روکنے کے لیے جس سے ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹنگ سے بچانا تھا فیٹف کی, آپ نے اس پر ملک کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی, آپ کو وہاں ناکامی ہوئی. آپ نے بند کمروں کے اندر ایلچی بھیج کر دیکھ لیے. جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی, جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی تو میاں صاحب پھر آپ کو جمہوریت یاد آئی. تب آپ کو یاد آیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرہ ہے. میاں صاحب ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے, ان کا جواب آرمی چیف نے نہیں دینا, اس منافقت کا جواب آپ نے دینا ہے, اور قوم آپ سے لے گی جواب. اس کے بعد انہوں نے صرف ایک ادارے کے نہیں, انہوں نے اس دن جو ہے ایک چارج شیٹ پیش کر دی پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف. یہ وہی شخص ہیں جب سجاد علی شاہ ہوتے تھے چیف جسٹس پاکستان کے, تو انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے پنجاب ہاؤس سے اسلام آباد میں لوگ جتھا جمع کر کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا. یاد ہے میاں صاحب, اس کا جواب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے اس حملے کا؟ وہ حملہ آپ نے سپریم کورٹ پر کروایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب پیناما کی جو ججمنٹ تھی وہ ججمنٹ جو ہے وہ فوجی افسروں نے لکھی. اس ججمنٹ کو لکھنے میں ایک نہیں 2 سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس شامل ہیں. میاں صاحب اس وقت آصف سعید کھوسا, اس وقت کے چیف جسٹس جناب گلزار, یہ دونوں اس ججمنٹ کے اندر شامل ہیں, ان 5 ججوں کے اندر. آپ نے جسٹس اعجاز گلزار, جسٹس اعجاز علی خان, جسٹس عظمت سعید, آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ وہ کہہ رہے ہیں, ان کے آج کل جو ان کے حواری ہیں وہ بہانے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میاں صاحب جو ہیں وہ تو افراد کی بات کر رہے ہیں, ان کو اداروں سے کچھ نہیں ہے. میاں صاحب مرزا اسلم بیگ کے ساتھ لڑائی آپ کی, جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لڑائی آپ کی, جنرل وحید کاکڑ پر تنقید آپ کی, جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا آپ نے, پر جنرل پرویز مشرف کا جہاز ہوا میں معلق کر کے ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی آپ نے, جنرل قمر باجوہ پہ اعتراض آپ کو, ضیاء الاسلام کے اوپر اعتراض آپ کو, نوید مختار پہ اعتراض آپ کو, فیض حمید پہ اعتراض آپ کو. یہ میاں صاحب کا اعتراض نہ ان سپریم کورٹ کے چند ججز پہ ہے, نہ ان فوج کے چند افسران کے اوپر ہے. میاں صاحب کا اصل جو اعتراض ہے وہ اداروں کے اوپر ہے, لیکن ہر ادارے پہ نہیں ہے. وہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے تمام اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. ان کا اعتراض, ان کی تنقید صرف ان اداروں کے اوپر ہے جو ان کے تابع ان کی غلامی قبول نہ کریں. میاں صاحب آپ اگلے 50 بھی آرمی چیف بدل دیں, اگلے 50 بھی سپریم کورٹ چیف جسٹس بدل دیں, آپ کا سب سے ٹکراؤ ہوگا, کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, آپ تو قانون لے کر آ رہے تھے میں امیر المومنین بنوں گا اس ملک کا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی سوال پوچھنے والا نہ ہو, آپ تو اپنے لگائے ہوئے نیب چیئرمین کو نہیں چھوڑتے ہیں. جو ادارہ آپ سے سوال پوچھے گا, جو ادارہ آپ کے سامنے اطاعت نہیں کرے گا, وہ کسی نے بڑی اچھی اس دن بولی تھی ٹی وی کے اوپر, ان کو چاہیے آرمی چیف جو آئی جی ہو, وہ آئی جی بھی بہت بڑا انہوں نے عہدہ بول دیا, ان کو تھانے دار چاہیے جو جب سوال میاں صاحب حکم کریں تو صرف وہ پوچھیں کہ میاں صاحب اور بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں. میاں صاحب نہ اس ملک کے ادارے آئندہ کبھی آپ کے تابع ہوں گے اور نہ آپ کی دھمکیاں آپ کے کام آئیں گی. یہ بھارت کا بیانیہ جو آپ بیچ رہے ہیں,
میاں صاحب یہ بیانیہ نہیں بکنے والا، نہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے بکنا ہی نہیں ہے، نہ یہ دنیا کے اندر بکے گا۔ آپ اور بھارت مل کے پاکستان کے اداروں کے اوپر جو مرضی الزام لگانا چاہتے ہیں۔ اور میاں صاحب میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے، یہ سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا، یہ آپ اتنے دلیر آدمی ہیں، بھاگ کے چھپ کے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن چلیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے دلیر ہوں، ایسے ایسے کر کے کل تقریر کر رہے تھے پرسوں، آپ پاکستان کے اداروں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میاں صاحب آپ کے منہ سے کلبھشن یادو کا نام کیوں نہیں نکلتا؟ میاں صاحب آپ کو نہیں نظر آیا بھارت کے اندر آر ایس ایس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کی ہے؟ آپ کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ میاں صاحب نریندر مودی نے جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے دنیا بول پڑی ہے اس کے اوپر، آپ کی آواز سے ہم نے کبھی نہیں سنا، آپ کی زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ میاں صاحب بھارت کی تنقید آپ کی زبان پر کیوں نہیں آتی؟ اپنے اداروں کے اوپر اتنی دلیری سے آپ تنقید کرتے ہیں، بھارت پہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ بغیر ویزا کے سجن جندال آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ نریندر مودی کو آپ کے گھر کیوں بلایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کا قاتل، 5000 مسلمانوں کا قتل تو صرف گجرات میں کرایا، آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ ان کا جواب دینا پڑے گا میاں صاحب، آپ کا سوال پوچھنے کے وقت گزر چکے ہیں، اب آپ کے جواب دینے کے وقت ہیں۔ آخر میں صرف جی ایک چیز کے اوپر ختم کروں گا، اختتام کروں گا، اور وہ ایک اور عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری ثقافت کے اندر ایک بڑے احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ کیا وزیر اعظم نے کوئی غلط بات کی؟ کیا وہ نانی نہیں ہے؟ کیا نانی کسی کو بولنا کوئی ہماری ثقافت میں برا سمجھا جاتا ہے؟ ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو سارے طوفان کھڑا کر رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی جلسے کے اندر جو بلاول زرداری نے زبان استعمال کی وزیر اعظم کی وائف کے بارے میں، کیا آپ کو وہ سنائی نہیں دی؟ یہ تمام جو اتنے بڑے بڑے لبرل شاہکار ہیں ان کو وہ آواز سنائی نہیں دی؟ یہ ابھی بھی وقت ہے، رک جائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ رہے۔ آئندہ ایسی آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا، آپ کے بھی گھر کے افراد ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے، لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے دیکھنے والے ہیں جو شاید آپ کو معاف نہ کریں۔ آخری اس بات کے بعد میں علی جدید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جی۔ اچھا جی، میں جہاں سے اسد بھائی نے بات ختم کی ہے میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں۔ اصل میں نانی کا مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ نانی نانا کا نام ساتھ نہیں لگاتی، بچہ والد کا نام ساتھ نہیں لگاتا، اور ایک مولانا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ مولانا آ رہا ہے یا مولانا جا رہا ہے، لیکن کامن ان سب میں کیا ہے؟ ساروں کے پاس چوری کا مال ہے، اور چوری کس نے کی ہے؟ پاکستان کی عوام کا پیسہ چورا ہے۔ اور بیٹھے کیا کرنے ہیں یہاں سارے؟ جو 2 بچے ہیں وہ والدین کی چوری بچا رہے ہیں، اور مولانا صاحب اپنی چوری بچا رہے ہیں۔ تقریریں فرما رہے ہیں بلاول صاحب، کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تقریریں فرما رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ لاہور کے میٹروز کی جا کے تعریفیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے جی بڑا زبردست کام کیا شہباز شریف نے۔ آپ 12 سال سے یہاں بیٹھے ہیں، اور اس سے سب ملا کے 30-35 سال سے آپ کی حکومت ہمارے صوبے میں رہی ہے۔ آپ نے 12.5 سال میں بس تو چلائی نہیں۔ اگر اتنے اچھے تھے تو آپ بس ہی چلا دیتے کم از کم۔ ان کو آپ کو لاہور کی میٹرو بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ نے کیا کیا صوبہ سندھ کے لیے؟ پانی کا مسئلہ صوبے میں، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ صوبے میں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ماشاءاللہ، ہیلتھ کے ہسپتال تباہ برباد، 2 ہسپتال پرائیویٹ سیکٹر سے پارٹنرشپ میں بنا دی، اسی کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں۔ سرکار کے اسکول، سرکار کے ہسپتال تباہ برباد۔ سب سے زیادہ غربت سندھ میں، سب سے زیادہ امیر سیاستدان سندھ کے، جو یہاں حکمران سندھ کے ہیں وہ سب سے امیر لوگ ہیں، پاکستان کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قوم اس صوبے کی بیچاری گندا پانی پی پی کے اور بیماریوں سے پھنسی پڑی ہے۔ ہاں، جے آئی ٹی رپورٹ بنتی ہے، وہ جے آئی ٹی رپورٹیں یا اومنی گروپ کی ہو یا عزیر بلوچ کی ہو، وہ ڈائریکٹ جا کے لنک کرتی ہیں آپ کے پاس بلاول ہاؤس سے اور پھپھو کے گھر سے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے پھپھو کو پیسے پہنچائے، بلاول ہاؤس پہنچائے، ہم نے رکھوایا، ان کو مروایا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ زندگی میں کبھی بلاول زرداری صاحب، میں آپ کو والد کا آپ کا نام یاد دلاتا رہوں، زندگی میں کبھی ایک دن کام کیا ہے آپ نے کسی دفتر میں بیٹھ کے؟ آپ کو کچھ پتا ہے کہ کام ہوتا کیسے ہے؟ بائی دا وے وہ نانی کے لیے بھی یہی ہے، انہوں نے بھی کوئی زندگی میں کام نہیں کیا، کوئی یہ کسی دفتر میں نہیں بیٹھے، کوئی ایک دن حق حلال کی کمائی نہیں کی، کوئی جا کے نوکری نہیں کی، چلیں جی ملک سدھارنے۔ جنہوں نے ملک بگاڑا وہ ملک سدھارنے چلے گئے۔ والدہ جو تھیں آپ کی شہید بے نظیر بھٹو، میں بھی شہید کہتا ہوں، بڑی بہادر خاتون تھیں۔ بہادر اس لیے تھیں کہ جب جو آج اکتوبر کا بلاسٹ کا دن ہے، اگلے دن وہی بی بی لیاری میں اپنے ورکرز کے گھر گئی تھی۔ یہاں لوگوں کو فون آتا ہے نا دھمکی کا تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو بہادر خاتون تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن 1999 میں جب جنرل مشرف نے کو کیا تھا، انہوں نے ویلکم کیا تھا، یہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہے، آپ صرف گوگل کر لیں، وہ انہوں نے ویلکم کیا تھا کو۔ اور آپ کے جو نانا تھے وہ بھی بڑے اچھے ماشاءاللہ پولیٹیشین تھے، بھٹو صاحب ورلڈ رینون پولیٹیشین تھے، انہی کے نام پہ آج تک آپ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے نام پہ تو آپ پولیٹکس کر رہے ہو۔ بھائی صاحب انہوں نے سیاست شروع کی تھی ایک ڈکٹیٹر کے وزیر بن کے، اور سٹیج آپ ان سے شیئر کر رہے ہو جن کو بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ دودھ کی بوتل پلا پلا کے تو بڑا کیا ایک ڈکٹیٹر نے، سٹیج آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو، اور پھر انہی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو۔ اسد بھائی نے جتنے آرمی جنرلز کا نام لیا، اگر کاغذ کے اوپر لکھ لیں آپ اور دیکھیں، وہ آدھے سے زیادہ نواز شریف صاحب نے خود لگائے تھے، وہ خود ہی لڑ لیے ان سے، اس لیے کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے کرپشن کی، وہ کوئی انسان پاکستان کا وہ ایک حد کے بعد مانتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے سنتا ہے کہ چلو شک ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو رہا ہو، لیکن جب وہ جب بلیٹنٹ نظر آنے لگ جائے، وہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ۔ سوال پوچھو تو کہتے ہیں جی ہمارے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ جمہوریت میں اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو تو جمہوریت کیسی بھیا؟ جمہوریت ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی، بیکاز جب آپ الیکشن میں ووٹ دینے جاتے ہیں تو عوام آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے اور آپ کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ آپ نے کیونکہ اتنا تعلیم تباہ کی ہے کہ آپ ڈرا دھمکا کے لوگوں، جو الطاف حسین نے کراچی میں کیا، آصف علی زرداری تم وہی سندھ میں انٹیریئر کرتے ہو، باقی سندھ میں تم وہی کرتے ہو۔ پرابلم یہ ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اس کے پاس سہولت مرزے تھے، وہاں تمہارے پاس سندھ کی ایس ایچ او ہیں اور تھانے دار ہیں، سارے سندھ میں کوئی آواز اٹھائے کبھی اس کی سیلاب میں اسی کی زمین ڈوب جائے گی، بکری چوری کے الزام میں وہ بیچارہ پکڑا جائے گا، اس کا کوئی ورکر، گھر والوں کو مار دو گے، وہ ابھی بھی گھوم رہی ہے بیچاری، آپ کے لوگوں نے مروا دیا اس کے والد کو اور چاچا کو، وہ پورے پاکستان میں سپریم کورٹ میں ایک لڑکی دادو کی گھوم رہی ہے، عمر اباب، وہ کیس ادھر لگا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کس نے کیا۔ تو یہ جو فیشسٹ ڈائنیسٹک یہ جو پالیٹکس ہے نا، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کرپشن بچاؤ موومنٹ آپ کر لیں، بالکل کر لیں، جو آپ کی مرضی کر لیں، لیکن جیسے خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ نیا عمران خان میدان میں اتر گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ خان صاحب اب فارم کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں سمجھا دیتا ہوں، کرکٹرز کے لیے نیا بال لے لیا انہوں نے اور وکٹ میں باؤنس آ گیا۔ اوکے، میں صرف ایک آخر میں ایک چھوٹا سا آپ کو ان کے لیے جو یہ کھڑے میں آج سارے پی ڈی ایم کے 11 اور باقی جو بھی ان کے ساتھ، ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک غزل کا 3 اشعار سنا دیتا ہوں کہ، اور یہ ڈائریکٹ ان کے اوپر جاتا ہے کہ غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا تھا، ان کے بازوؤں میں حسن اور کچھ کے لب پہ جام ہوتا تھا، انہی کے اشاروں پر چمن میں آگ لگتی تھی، ان کے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی تھی، ان کو ہندو سے ہمدردی ہے نہ مطلب ہے مسلمان سے، وفا کا درس انہوں نے گیتا سے لیا نہ قرآن سے، مگر ایک مولانا بھی ہے نا، مگر مذہب کے نام پہ انہوں نے یہ نعرے لگاتے ہیں، یہاں در و حرم میں جا کر جھگڑے کراتے ہیں، چلایا جنگل کا قانون تھا انسانوں کی بستی میں اور گرے مسجد و مندر انہی کی سرپرستی میں۔ یہ وہ لوگ ہیں، پکڑ کے لے آئے پورے اٹھا کے، سرکاری ملازم، اور اسے جلسہ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں، جو بھی آیا ہے کراچی میں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اسد عمر صاحب کیونکہ وہ کمیٹی میں اور آپ دونوں ہیں، وہ جو کراچی کی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے، اس میں ذرا دیکھیے گا کہ آج یہ وہ آ رہی تھی نانی، تو ان کے لیے روڈ کے اوپر ایک دن کے اندر پوری کارپیٹنگ ہو گئی، اور یہاں پہ لوگ بیچارہ غریب آدمی خداداد کالونی کا رو کے تڑپ گیا کہ ہمیں پانی دے دو، روڈ ٹھیک کر دو، وہ نہیں ہوئی۔ پھر تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ روز جلسہ کیا جائے، ہر ہفتے نانی کو بلائیں۔ آخر میں سوال لینے سے پہلے جی میں آخری ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام لیڈرشپ سے،
دیکھیں جمہوری ملک ہے, آزاد سیاسی پارٹیاں ہیں, آزاد میڈیا ہے, آپ سیاست کرنا آپ کا حق ہے, تنقید کریں حکومت کے اوپر, لیکن خدا کا واسطہ قوم کے اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. یہ وہ ادارے ہیں, میں یاد دلانا چاہتا ہوں, یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان فوج کے 283 افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے. خدا کا واسطہ ان کا بھی سوچ لیں, اور بہت سارے طریقے سیاست کرنے کے, ضرور آپ سیاست کریں, لیکن اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. جی سر. قانون موجود نہیں ہے اس طرح کا کہ جب اداروں میں اتنی بڑی لیول کی تنقید کی جائے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہے, اس کا میسج بھی نیگیٹو زیادہ ہے. تو اس سوال سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے, اور یہ ایک بڑی بیلنس کی بات ہے, کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک غریب آدمی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر تو فوری طور پر عمل کیا جاتا ہے, اور اگر طاقتور آدمی وہ اپنی سیاست کے پیچھے کھڑا ہو کر قانون کو توڑے تو اس کو صرف اپنے طاقتور ہونے کا فائدہ تو نہیں ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیلنس رکھنا ہے, تنقید بے شک ضرور کریں, جیسے میں وہی کہہ رہا تھا نا, آئیں ہمارے سے کریں نا مقابلہ, ہم پہ کریں تنقید, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں, آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ سیاست کے اندر کہیں جبر نہ نظر آئے, لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتے رہے اور قانون ٹوٹتا رہے. اچھا جی, پہلا جو آپ کا سوال کا 3 سوال آپ نے پوچھے ہیں. جو پہلا آپ کے سوال کا ایسا تھا کہ نئے عمران خان, وہ تو خان صاحب نے کل خود اپنی تقریر میں کہا. دیکھیں پہلے دن سے, جب پہلے دن وہ اوتھ لے کے جب انہوں نے تقریر کرنی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں, جو پہلی تقریر تھی, میں آپ کو آج جو اس سے پہلے ڈائلاگ ہوا تھا بتا دیتا ہوں. اس میں اور فواد چودھری صاحب تھے, وہاں سے نوید قمر صاحب تھے, اور ان کے جو پہلے منسٹر تھے رانا تنویر صاحب تھے, اور JUI کے اور کے کوئی لوگ تھے. ہم اسپیکر صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھے اور ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی 2 شرطیں ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. 2 شرطیں ہیں کہ جناب خان صاحب جا کے شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیں گے یا مل لیں گے کیونکہ وہ آگرمان, اور نمبر 2 دوسری شرط یہ تھی جو انہوں نے دی کہ جناب آپ کمیٹی بنا دیں گے الیکشن کو چیک کرنے کی کمیٹی. یہ 2 شرطیں تھیں. ہم مان گئے. خان صاحب سے ہم نے جا کے بات کی, وہ پہلی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب وہ آئے وہاں پہ یہ شرطیں قبول کرنے کے بعد, تو آپ سب کو یاد ہے کہ وہ 50, 60, 70 آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر کرنے سے روکا اور شور ہنگامہ ڈالا. وہ پہلا دن تھا اسمبلی کا, یہ جمہوریت سکھانے جو میں آئے وہ اسمبلی کا پہلا دن تھا. میں اس وقت گیا, جو آگے ان کی صفوں میں بیٹھتے ہیں, ایک بڑے ایسے کر کے بیٹھتے جن کا باہر ویزا لگا ہوا تھا, باہر جو دبئی کے ویزے پہ وہ یہاں پہ منسٹر تھے. ان سے میں نے کہا کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو 1.5 لاکھ آدمی کے آگے جا کے انڈیا میں جا کے میچ کھیلتا تھا اور وہاں سارا پریشر لیتا تھا. اس کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو شخص اس کے اوپر آپ نعرے بازی کر رہے ہیں 50 60 آدمی مل کے, آپ اور اسٹرانگ کر رہے ہیں, یہ اور اپنے خلاف کر رہے ہیں. جمہوریت چلانی ہے طریقے سے کریں. انہوں نے نہیں مانا. تو پھر خان صاحب اس کے بعد بھی, یہ مجھے پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے بیٹھ کے کہ چلیں جی پارلیمنٹ چلنے دیں, ہم سارے کہتے رہے. پارلیمنٹ تو انہوں نے نہیں چلنے دی, اور آخری جو پارلیمنٹ کا جمعہ کا سیشن ہوا اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی. جتنے وہ لوگ تھے جن کو سٹیج پاس نہیں ملا, گجرانوالہ کا, وہ پارلیمنٹ آ گئے تھے نا, ان کے پاس سٹیج نیچے لیول کے جو ورکر تھے وہ رہ گئے تھے, وہ شور ہنگامہ کر رہے تھے. سو دیئرفور انف, ہم نے ملک چلانا ہے. مہنگائی یہ کریٹ کرتے ہیں, 12.5 لاکھ ٹن آٹے کے اوپر یہ بیٹھے, ذخیرہ اندوزی خود حکومت کر رہی تھی. آٹا بھی آنا شروع ہو گیا ہے, چینی بھی آنا شروع ہو گئی ہے. جتنے کانٹریکٹس ہیں ہمیں بجلی کے پڑے ہیں وہ سارے ان کے ٹائم سے, یہ اسد عمر صاحب مجھے پتہ ہے اس میں بڑی نیگوسیشن اور وہ سارا کچھ جو بھی ہوتا رہا, وہ سارے ان کے انہیریٹ کیے ہوئے. میرے پاس پورٹ میں جتنے کانٹریکٹ ہیں سارے ان کے زمانے کے انہیریٹ کیے ہوئے, بڑے لاپ سائڈڈ ہیں.
ہر چیز میں گڑبڑ ہے. سو اگر ملک آگے چڑھانا ہے اسٹیٹ کو عوام کی خدمت کے لیے تو تھوڑے سخت اقدامات ہم کو لینے پڑیں گے. ہم نے 2 سال بڑی کوشش کی ان سے پیار محبت کی, میٹنگز کی. مجھے کہا کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف تھوڑی دیر بولنا بند ہو جائے. میں چپ ہو کے بیٹھ گیا. اب مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا چپ ہو کے, کچرا ابھی تک نہیں اٹھ رہا. آج بارش ہو جائے گی پھر آپ گالیاں دے رہے ہوں گے سارے ہم خود مل کے. پھر کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی؟ جو کچھ چیزیں ایکسیپٹ آپس میں ڈیسائیڈ کی تھیں وہ بھی نہیں کر رہے. دوسری بات جو آپ نے آخر میں ان کو دے دوں کہ جو آپ نے بات کی, بالکل نواز شریف کو ہم باہر سے لے کے آئیں گے اور قانون اب حرکت میں آئے گا. اور خان صاحب نے کل کہا کہ لاجسٹکلی بھی اور جو بھی سپورٹ آپ کو چاہیے اداروں کو, نیب کو, سپریم کورٹ کو, عدلیہ کو, وہ پوری سپورٹ حکومت دے گی. بٹ دا لا مسٹ کم ٹو دا کنکلوژن اب ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے بیس کرتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو ہماری جو جمہوریت کا نظام ہے اس کو ڈیل کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک بیرونی دباؤ بھی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کرائی جاتی ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے لیے اڈے بنائے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے سی پیک کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہمارا فیٹف کے اندر مقدمہ رکھا ہوا ہو, دوسری طرف ہمارے جو ہے یہ ساری صورتحال ہو کہ سی پیک کی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ملک کی لیڈرشپ ایک بیانیہ بنائے کہ یہاں تو نظام جو ہے وہ جمہوری ہے ہی نہیں, یہاں پر تو فوج جو ہے وہ ہر چیز کنٹرول کرتی ہے اور فوج فیصلے کرتی ہے. اور میں جناب 2 سال سے تو کم سے کم ہر بڑے فیصلے کے اندر کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں. مجھے کوئی ایک نام لے کے بتا دیں فلانا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان سے فوج نے کروا دیا, ایک کوئی فیصلہ مجھے بتا دیں. تو یہ جو پاکستان کا غیر جمہوری چہرہ, کیا اس لیے پریشانی ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر یکسر دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے بیانیے کے اندر, جہاں بھارت کو دہشت گرد دیکھا جا رہا ہے, بھارت کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے, پاکستان کو امن دوست کہا جا رہا ہے, امن دشمن کہا جا رہا ہے, امن دوست کہا جا رہا ہے. خطے کے اندر امن دیکھنا چاہتا ہے, بھائی چارہ دیکھنا چاہتا ہے. سکھوں کے ساتھ راہداری ہم نے کھولی. تو کیا اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ بیانیہ بھارت کے کیوں خلاف چلا گیا ہے؟ جو 20-30 سال پاکستان کے خلاف چلتا رہا بیانیہ, وہ اب بھارت کے خلاف کیوں چلا گیا ہے؟ شاید اس وجہ سے ہے, چاہے ان کی نیت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں, لیکن اس میں تو رتی برابر شک نہیں ہے کہ جو بیانیہ میاں نواز شریف اس وقت بیچ رہے ہیں, بھارت اس کو پسند کر رہا ہے. آپ ان کا ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے سوشل میڈیا دیکھ لیں, ہر جگہ میاں نواز شریف کو بھارت کے, اور خاص طور پہ جو انتہا پسند ہے بھارت کے, وہ میاں نواز شریف کو اس وقت ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. سر بلاول جو ہے, میں پھر وہی کہوں, میں کیا آپ کو بتاؤں یار, یہ جو اتنے بڑے بڑے گبر جو جمہوریت پسند ہے نا, میں تو ان میٹنگ میں ہوتا ہوں نا, مجھے پتہ ہے یہ میرے سامنے سیاسی بھیک مانگتے رہے ہیں. ان سے پوچھیں, ان سے بولے میرے سامنے آ کے بیٹھیں, ڈینائی کریں, بولے اسد عمر جو کہہ رہا ہے غلط ہے, ہم نہیں بیٹھے تھے, کس گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی بتا دوں, کون کون تھا کمرے میں وہ بھی بتا دوں, بلاول سمیت, شہباز شریف سمیت. یہ چھوڑے ان کی بات, منافق لوگ, کمرے کے اندر کوئی اور باہر جمہوریت پسند بننا چاہتے ہیں. ایک کوشش ساری کی ساری ایک ہے جی, کسی نہ کسی طریقے سے چوری بچانے کا NRO مل جائے. کیا اس بات پر غور کیا جا رہا ہے ریاست کی سطح پہ حکومت میاں نواز شریف کے خلاف غداری کا کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہتی ہے؟ بالکل بھی نہیں, اور وہ بلکہ بڑی ہماری واضح ہم نے کر دی تھی. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مقدمے سے زیادہ یہ اہم, یہ فیصلہ جو ہے نا, یہ کو کورٹ نہیں کرے گا. یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی. عوام دیکھ رہی ہے کہ کس کا کیا طرز عمل ہے, عوام دیکھ رہی ہے کہ کس کا کیا بیانیہ ہے. یہ فیصلہ عوام کرے گی. ہم سیاستدانوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے میں یقین نہیں رکھتے. سر دیکھیں, بیانیے میں بالکل فرق ہوتا ہے وقتاً فوقتاً. وہی میں بولتا ہوں نا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آگے گجرانوالہ میں آڈینس باہر کھڑا ہوا ہے یا ایک بند کمرے میں 6 لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, تو وہ بیانیہ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیانیے میں فرق نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کے بیانیے میں بھی فرق ہے, مسلم لیگ نون کے بیانیے میں بھی فرق ہے, سچویشن کے اوپر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا فرق اس وقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے,
وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے اندر. مسلم لیگ نون کے اندر مسلم لیگ کے بہت سارے پارلیمنٹیرین تو سسٹم کا حصہ ہیں, لیکن جو ان کے قائد ہیں, جو ان کی بیٹی ہیں, وہ اس وقت سسٹم سے باہر ہیں, وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے. تو اس وقت مسلم لیگ نون کی اور ان کے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ آپ کو خود سنائیں گے یہ داستان. وہ جو ان کی لیڈر ہے نا, وہ لیڈر جو ہے ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کل اگر سسٹم گر جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. ان کو میں تو پہلے بول چکا ہوں, میاں نواز شریف کو سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ان کا بھائی کہیں آپشن نہ بن جائے, کہیں اس کے پاس نہ چلا جائے, کیونکہ اگر وہ چلا گیا تو اس کے بعد جو آگے اقتدار چلے گا, یہاں پہ تو وراثت ہے نا, یہاں جمہوریت تو ہے نہیں پارٹیوں کے اندر, تو پھر تو آگے جو سلسلہ چلے گا وہ تو حمزہ سے چلے گا, وہ تو پھر مریم سے نہیں چلے گا. وہ 70 سال کے میاں شہباز شریف, مریم 45-46 سال کی ہے نانی, لیکن ہے 45-46 سال کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر کچھ بھی نہ ہو, اگر سسٹم گر جائے تو مریم تو انتظار کر سکتی ہے. یہ ہو رہا ہے جی. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو جی.